السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں احسن انفیکٹ چینل۔ میرا نام ہے احسن۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاناما کنال۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انفراسٹرکچر پروجیکٹ تھا جب 77 کلومیٹر طویل پاناما کنال 1914 میں باضابطہ طور پر کھولی گئی۔ 10 سال کی تعمیر کے بعد اس نے ایک ایسا ویژن پورا کیا جس نے صدیوں سے لوگوں کی کڑی محنت کو آزمایا تھا، لیکن طویل عرصے سے ناممکن نظر آتا تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ کو پاناما کنال کی ضرورت کیوں پڑی۔ کیلیفورنیا سے سونا امریکہ ٹرانسفر کرنے کے لیے تاجروں کو بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ سے انہیں کئی سفری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ پاناما کنال ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا تو طویل سفر سے چھٹکارا پایا جا سکتا تھا اور اس کے اخراجات بھی کم تھے۔ اسی لیے اس پروجیکٹ کا کمپلیٹ ہونا امریکہ کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ لیکن اس منصوبے میں، جس میں 40,000 سے زیادہ مزدور کام کرنا تھے، انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ ہزاروں کارکن مارے گئے۔ سرکاری تعداد 5,609 بتائی جاتی ہے، لیکن بہت سے مورخین کے خیال میں اصل تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کارکن تو مستقل طور پر معذور ہو گئے۔ امریکی حکومت، جو اس منصوبے کی ذمہ دار تھی، اس نے اس شاندار کامیابی کو انسانی جانوں اور ذریعہ معاش پر ہونے والی حیرت انگیز قیمت کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کیا۔ انہوں نے اسے اسی طرح ہینڈل کیا جس طرح آج کی حکومتیں کرتی ہیں۔ انہوں نے بھرپور انداز میں فاتحانہ بیان بازیاں کی اور کرٹیسائز کرنے والوں کو بھی نیچے دکھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ فرانسیسیوں نے 1880 کی دہائی میں اس پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا تھا۔ بے انتہا محنت کے باوجود بھی وہ ناکام ہو گئے تھے۔ ناکامی کی وجہ نہ سمجھ آنے والا پلان، خوفناک بیماریاں جس سے تقریباً 20,000 کارکنوں کی موت سامنے آئی، اور اخراجات بڑھنے کی وجہ سے فرانسیسی کمپنی نے ہار مان لی تھی۔ لیکن امریکہ، جس نے فرانسیسی کمپنی کا سامان خریدا اور وعدہ کیا کہ وہ اسے مختلف طریقے سے کریں گے۔ سب سے پہلے امریکی حکومت نے کولمبیا کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی، جس کا مقصد پاناما کنال والے پروجیکٹ کی جگہ کو ایکوائر کرنا تھا، لیکن وہ معاہدہ ناکام رہا۔ پھر پلان بی کے تحت امریکہ نے کولمبیا کے انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، اور پھر معاہدے کے تحت پاناما پروجیکٹ والی زمین پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ اس جگہ کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا، جس نے اس زمین کی خوبصورتی بنائی اور باشندوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے کافی کام کیا۔ انہوں نے دلدل کی نکاسی کا کام کیا اور مچھروں کو مار ڈالا، اور پوری جگہ پر صاف صفائی کے کام کیے گئے۔ ایک نئی پولیس فورس، سکول اور ہسپتال بھی بنایا گیا۔ لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم چاگریس اس نہر پر بنایا جانا تھا، جس نے بحیرہ اوقیانوس اور بحر الکاہل کے سمندروں کے درمیان 1/3 سے زیادہ فاصلہ رکھنے کے لیے کام کرنا تھا۔ 1850 میں جب اس ڈیم کا پانی چھوڑا گیا تو تمام جنگلات ڈوب گئے تھے۔ ریلوے کے مکمل نظام کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا تھا۔ سب سے بڑا چیلنج کولبرا کٹ تھا۔ یہ ایک مصنوعی وادی ہے جو 13 کلومیٹر پہاڑی خطوں پر مشتمل ہے۔ 100 ملین کیوبک میٹر سے زیادہ گندگی کو صاف کیا گیا۔ اس کام نے صرف 3 سالوں میں 8 ملین کلوگرام سے زیادہ بارود استعمال کیا گیا۔ 90 میٹر سے زیادہ چوڑی اور 10 منزلہ گہری کھدائی کرنے کا تصور کریں، جس کی لمبائی 130 فٹ بال کے میدانوں جیسی ہے۔ درجہ حرارت جو اکثر و بیشتر 30 ڈگری سیلسیس تک رہتا تھا، اور موسلا دھار بارشیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ڈائنامائٹ اور کوئلے کے جلنے سے درجہ حرارت میں غیر یقینی طور پر اضافہ بھی ممکن تھا۔ الغرض کہ پاناما کنال انسان پر ظلم اور بربریت کی ایک عام مثال تھا، جس میں کئی انسانی جانوں کا ضیاع کیا گیا۔ اس کی مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ فوسٹر کی فلم ڈگر 1984 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس فلم میں ایک حقیقی کردار کانسٹنٹائن پارکنسن کا ہے، جس نے 15 سال کی عمر میں
کام کرنا شروع کیا۔ وہ ایک ٹرین میں بریک مین کا کام کیا کرتے تھے جو غالباً پتھروں کو بریک واٹر تک لے جایا کرتی تھی۔ 16 جولائی 1913 کو وہ دن کبھی نہیں بھول سکتے جب انہوں نے اپنی ایک دائیں ٹانگ اور بائیں ٹانگ کی ایڑی سے محروم ہو گئے تھے۔ پارکنسن ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں جب ان کی دادی انجینئر سے مدد مانگنے کے لیے گئی۔ انجینئر نے کہا، میری پیاری خاتون، کانگریس نے کوئی قانون پاس نہیں کیا جب کارکنوں کو ان کے ازاق ہونے کا معاوضہ دیا جائے۔ تاہم آپ پریشان نہ ہو، آپ کے پوتے کا پورا خیال رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس حالت میں بھی دوبارہ کام کرنے کے قابل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اسے ویل چیئر پر بھی کام کرنا پڑے گا۔ دوستو، اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔